الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في مقام آخر فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، ایمان و کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، دیانت داری و امانت داری و خیانت، ان تمام چیزوں میں اللہ جل جلالہ و نوالہ کا ضابطہ نعمت کی دیے جانے میں مختلف ہے. اہل ایمان کو جو نعمتیں ملتی ہیں اور اہل کفر کو جو نعمتیں ملتی ہیں، سچ بولنے والے کو جو نعمتیں ملتی ہیں، جھوٹ بولنے والے کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں، اپنے کاروبار میں سچائی رکھنے والے کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں اور جھوٹ بول کر کمانے والے کو جو نعمتیں میسر آتی ہیں. حق والے کے ساتھ اللہ کی جو نعمتیں دینے کا معاملہ ہے اور باطل کی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو نعمتیں دینے کا معاملہ ہے وہ الگ الگ ہے. جہاں ایمان والوں کو نعمتیں دی جاتی ہیں اور نعمتوں سے انہیں نوازا جاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں برکت سے تعبیر فرمایا. چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان و زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. ایمان اور تقوی کے ساتھ برکتیں ملا کرتی ہیں اور ایمان و تقوی کے ساتھ بندہ اپنی زندگی میں برکتوں کو محسوس کرتا ہے. برکت کی تشریح میں حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں برکتوں کی لائن. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کر دیتے ہیں، بڑھوتری کر کے اس کا مال بڑھا دیتے ہیں، ایسے برکت ہوتی ہے. اور بعض مرتبہ اس کا مال بڑھتا نہیں لیکن جتنا اس کو میسر ہے اس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی کر دیتے ہیں، اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جتنا خرچ ہونا ضروری ہے وہ ہو رہا ہے،
جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اور بیجا چیزوں سے، غلط جگہوں پر خرچ ہونے سے بندے کو اللہ نے بچا لیا، یہ برکت ہے۔ دواخانوں میں خرچ ہو رہا ہے، وکیلوں کے پاس کیسز میں خرچ ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر خرچ نہیں ہونا چاہیے، لیکن باطل ناخواستہ اسے خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسی جگہوں سے اللہ نے بچا لیا، یہ برکت ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو دعا سے بنا دیتے ہیں، نہ مال بڑھتا ہے، لیکن جہاں یہ دعا کر رہا ہے اس کی وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کو مستجاب الدعوات بنا دے رہے ہیں اللہ، کہ جو مانگ رہا ہے مل رہا ہے، اس لائن سے اس کو برکتیں ملتی ہیں۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کو نعمتیں دینے کی بات کہی ہے، وہاں برکت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے برکتوں کو کھول دیا آسمان اور زمین۔ اس کے برخلاف جو باطل چیزوں میں مبتلا لوگ ہیں، کفر و شرک جیسا زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، یا ایمان والے بھی ہیں لیکن ان کے اعمال میں جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب دہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کے حکموں سے اپنے آپ کو انہوں نے ہٹایا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرما رہے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا آتَوْا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی جب وہ اسے بلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی جب وہ اس پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اس کے لیے اللہ نے دروازے کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے دروازے کھول دیے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے، برکت تو نہیں، نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور یہ جو دروازے کھولے ہیں تو اس کھولنے کی کیفیت کیا ہے؟ بہت اچھی مثال دی ہے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ نے۔ روزمرہ کی زندگی میں دیکھی جانے والی مثال، بڑوں پر چیزیں کھلتی ہیں، جو آدمی بڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر چیزوں کو کھولتا ہے۔ حضرت سمجھا رہے ہیں اس کو کہ جو نافرمان ہے اس کو نعمتیں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، اور فرما بردار کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے۔ اس کو مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی نعمتیں سجاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ نافرمان لوگوں کو اللہ جو نعمتیں دے رہے ہیں وہ ناراضگی کے ساتھ دے رہے ہیں، فرما برداروں کو خوشی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں چوہے زیادہ ہو گئے، جو آپ کے کپڑے بھی کتر رہے ہیں، بستر بھی کتر رہے ہیں، بہت آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ آپ ان چوہوں کو گرفتار کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا پنجرا بنایا جاتا ہے، اس میں نعمتیں رکھی جاتی ہیں، گھی لگائی ہوئی روٹی رکھی ہے، اور یہ جو رکھا جا رہا ہے یہ خوشی سے نہیں رکھا جا رہا ہے، ناراضگی سے رکھا جا رہا ہے۔ یہ کھانے کے لیے آئے گا تو پکڑا جائے گا اور جان چھوٹے گی اس سے۔ اب اگر اس پنجرے کی طرف بڑھتے ہوئے چوہے کو جو نعمتیں دیکھ کر بڑھ رہا ہے پنجرے کی طرف، اس کو کوئی کہے کہ تو جہاں جا رہا ہے وہاں پر یہ سب مصیبتیں ہیں، یہ جو نعمتیں جو دکھ رہی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، کیا ہے؟ تو جیسے ہی جائے گا اور اس روٹی کو پکڑنے کے لیے منہ کھولے گا، ایک کھٹک کی آواز آئے گی اور دروازے، چاروں طرف کے دروازے تیرے بند ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کے لیے دروازے بند کر دیے، جیسے
ابو جہل کے لیے اس کے پورے جتھے کے ساتھ دروازے بند کر دیے، اور جیسے آنے والے زمانے میں یاجوج ماجوج کے لیے دروازے بند کیے جائیں گے، دجال کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تیرے لیے دروازے سب بند ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ اس پنجرے میں تو قید ہو جائے گا، صبح اٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے جو تجھے سوئی اور نوکیلی چیزوں سے جو ٹوچیں گے، گھر کی مستورات پانی گرم کرے گی اور گرم پانی تجھ پہ اڈیلا جائے گا، تو مر جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دکھانے کے بعد چوہا، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں، وہ دیکھنے کے لیے گیا، دیکھ رہا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی کھٹکا دکھ رہا ہے، نہ کوئی بچہ دکھ رہا ہے جو سوؤں کو ٹوچے، اور نہ کوئی مستورات دکھ رہی ہے کہ جو پانی کو گرم کرتی ہو، کوئی بلا کوئی مصیبت دکھ نہیں رہی ہے۔ یہ تو تم پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہو، اور حضرت فرما رہے اونٹوں کے زمانے کی باتیں راکٹ کے زمانے میں کر رہے ہو۔ جو ہوتا ہے حق بات جب دنیا دار کو بتائی جاتی ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے یہ تو دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں، پچھلے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کو ترقی کرنے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ جو بندہ ترقی کرتا ہوتا ہے، اس کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ وہ جو چوہا سوچ رہا ہے، ساری چیزوں کو نکار کر جیسے وہ پنجرے میں جاتا ہے، ہو بہو وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو بتائی گئی۔ ایک کھٹک کی آواز آئی، پنجرا بند ہو گیا، پھر وہی بچے آئے، انہوں نے سوئی ٹوچی اور اس کو ستانے لگے، مستورات آئی، گرم پانی ڈالا، وہ مر گیا۔ اب جب یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے تو آپ مجھے یقین آ گیا، لیکن یقین اب کر کے فائدہ نہیں ہے۔ تو یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بندے کا ہے کہ اس کو دنیا کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اچانک اسے آگ بوجھنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، دھرنے کے لیے۔ اور جو لوگ دنیا کے مل جانے پر اترا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ضرور ہمیں کوئی تو بات ہوگی کہ یہ نعمتیں ہم کو مل رہی ہیں، ان نعمتوں کے ساتھ ہم نوازے جا رہے ہیں، دروازے کھل رہے ہیں دنیا کے، اور دنیا بہت تیزی سے آ رہی ہے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے بندہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہے تو گھبرانے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ دن مجھے دبوچنے کے لیے تو نہیں ہے، کہیں اچانک کی گرفت کے لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ ایمان والے کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب اسے نوازا جاتا ہے، جب اسے نعمتیں ملتی ہے، دنیا اس پر کھولی جاتی ہے، تو وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر گزار بندہ بنتا ہے ایمان والا جب اسے نعمتیں ملتی ہے، اور نعمتوں کے مہیا نہ ہونے پر، میسر نہ آنے پر وہ صبر کرتا ہے، وہ گلا شکوہ نہیں کرتا، وہ چیخو پکار نہیں کرتا، وہ شکایت کے جملے زبان پر نہیں لاتا۔ آئے دن مصیبت کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ رہے ہیں، اور مزے کے دن تو برسوں ہوگا میں نے دیکھے ہی نہیں، یہ شکایت کے جملے اس کی زبان پر نہیں آتے، وہ صبر کرتا ہے۔ اور صبر اور شکر دونوں کیفیتیں، کہ نعمتیں ملنے کے بعد شکر کرنا اور نعمتیں نہ میسر آنے پر صبر کرنا، یہ دونوں چیزیں ایمان کی کیفیات میں سے ہیں، ایمان والا ہونے کی نشانی اور پہچان ہے کہ آنے والی نعمتوں پر بندہ شکر گزار بن کر رہے، اترائے نہیں، اکڑ نہ آئے اس کی طبیعت میں، اس کے لہجے میں بدلاؤ نہ آئے کہ کچھ نہیں تھا تو انداز کچھ اور تھا، اب کچھ مل گیا، تھوڑا سا نوازا گیا تو اترا رہا ہے، اکڑ رہا ہے، لوگوں سے ملنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس کے جو پرانے دوست احباب تھے جنہوں نے اس کے پرانے دن دیکھے تھے ان کو بھلا بیٹھا ہے۔ کرتے ہیں لوگ، شکایت کرتے ہیں دن بدل گئے، ساتھ بیٹھک ہوا کرتی تھی، ساتھ کھاتے پیتے تھے، لیکن اب دن بدل گئے، دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ انداز
نہیں ہونا چاہیے. ایمان والے کی کیفیت نہیں ہے. وہ تو ہر حال میں ایک جیسا رہتا ہے, اس کا اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے. وہ دو رنگی کی زندگی نہیں جیتا کہ غریبی کی زندگی تھی تو کچھ اور معاملہ تھا, اب امیری آ گئی, ٹھاٹ باٹ کے دن آ گئے, عیش کے دن آ گئے تو رویہ تبدیل ہو گیا, مزاج تبدیل ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ایمان والے کا. تو یہ جو دونوں کیفیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی جو نعمتیں دے رہے ہیں ان پر بھی دنیا کھولی جا رہی ہے, تو اس کا کیا انداز ہے, کیوں ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ان پر دنیا کیوں کھولی جا رہی ہے؟ تو پکڑنے کے لیے, دبوچنے کے لیے, ان کی گرفت کرنے کے لیے. یہ بھی ایک انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گرفتار کرنے کا. جیسے چوہوں کو گرفتار کرنے کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے آپ نعمتیں سجاتے ہیں, ایسے ہی اپنے نافرمانوں کو پکڑنے کے لیے, دبوچنے کے لیے اللہ نے دنیا کے دروازے ان پر کھول دیے. تو ہمارے ساتھ ایسی کیفیت نہ ہو کہ ہر حال میں اللہ کے حکموں پر عمل ہو, نمازوں کی پابندی ہو, اللہ کے احکامات پوری طریقے سے میری زندگی میں لاگو رہیں. میں جس حال میں رہوں, چاہے دنیا کتنی بھی وافر مقدار میں میرے پاس آ جائے, کتنی بھی تیزی سے آ جائے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں کمی نہیں آنے دوں گا. اور ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ایسے جیالے بندے ہیں, اور خود حضرات صحابہ کی زندگی سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے جتنے اللہ والے ہیں کہ دنیا بہت زیادہ تیزی سے ان کے پاس آئی, لیکن ان کے مزاج میں تبدیلی نہیں آئی. ان کی اطاعت میں, فرما برداری میں, عبادت میں, بندگی میں کوئی فرق نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایسی ہماری زندگی ہونی چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے ہم نوازے نہیں جا رہے ہیں, نعمتوں سے محروم ہیں, تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز بھی نعمتوں کو بندے سے دور رکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ آدمی شکایت کرتا رہے. صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں, عطا کرتے ہیں. اور ایک شاعر قرآن سورہ علم نشرح کے 2 جملوں کو لے کر بہت اچھا جملہ کہتے ہیں, اذا تشدد بک البلوى ففکر فی علم نشرح العسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. جب تجھے کوئی پریشانی گھیر لے تو سورہ علم نشرح میں غور کر. جب تو اس میں غور کرے گا تو خوش ہو جائے گا, کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آسانیوں کے بیچ میں ایک تنگی کا ذکر فرمایا ہے. آسانی کے دن ہوں گے, تھوڑا سا آزمائیں گے, مصیبت کے دن آئیں گے, پھر آسانیاں آئیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے وہ بہت اللہ کا فضل ہے کہ اچھی ہی دن ہے, اس کو کھولنے کا وقت نہیں ہے. ہم صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو, ساری امت اسلامیہ کو ان دونوں صفات کے ساتھ متصف فرمائے, اور نعمتوں کے مل جانے کے بعد عقل سے, کبر سے, بڑائی سے, ناموری سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی ساری امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.